الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وقال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ماننے والوں کے لیے اپنے طور طریقے، اپنے ضابطے، اپنا نظام زندگی، اپنے تہوار، تمام چیزیں غیروں سے الگ طور پر بیان فرمائی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہر اعتبار سے دیگر اقوام سے، دیگر مذاہب کے لوگوں سے اپنے اعمال کو جدا طریقے پر انجام دینے کے طریقے بتائے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی تہوار اور کوئی چیز دوسری اقوام سے میچ نہ کرتا ہو، ان کی مشابہت نہ کرتا ہو. اور صرف تہوار ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے تو دینی احکام کے اندر بھی کسی طریقے سے مشابہت پسند نہیں تھی. تو ایک مکمل ضابط حیات ہے ہمارا جو مذہب ہے، ہماری جو اپنی پہچان ہے اور ہماری جو تہذیب ہے، جو تمدن ہے، ہمیں غیروں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو مکمل ایک نظام زندگی اور ایک جو ہے ضابطہ دیا گیا ہے کہ اس کے اعتبار سے ہمیں اپنی مکمل زندگی گزارنی ہے. اس اعتبار سے اور اس طریقے پر چل کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے فوز و فلاح ہے، کامیابی ہے، اور اس کے برخلاف چلیں گے تو پھر ناکامی ہے اور خسارہ ہے. اسلام نے جہاں احکامات بیان فرمائے ہیں، عبادات کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اسی طریقے سے کھیل کود کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی احکام بیان فرمائے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہوگی، کون سا کھیل جائز ہوگا، کون سی تفریح جائز ہوگی اور کون سی تفریح اور کون سا کھیل ناجائز ہوگا. بعض کھیل ایسے ہیں اسلام نے ان کی اجازت دی ہے. مثال کے طور پہ گھوڑ سواری ہے یا گھوڑوں کو سدھانا ہے، اس کی اجازت ہے کہ آپ گھوڑوں پر سواری کیجئے، لمبے لمبے دوڑ لگائیے. گھوڑوں کو جو ہے، کیونکہ گھوڑا جو ہے ایک آلات جنگ میں سے ہے، جنگ کے لیے اسے تیار کیا جاتا تھا، تو اس کو پسند کیا گیا ہے، اس کو جو ہے محبوب قرار دیا گیا ہے کہ آپ گھوڑ سواری سیکھیں، گھوڑوں کی سواری کرنا سیکھیں. لیکن اس کے اندر بھی اگر کسی نے اس کو جو ہے اس میں بازی لگانی شروع کر دی، جس کو جوا کے دائرے کے اندر آ جائے گا تو ناجائز اور حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے دوڑ لگانی ہے، آپ جو ہے دوڑ لگانا سیکھیں، کسی مقام کی نشاندہی کریں کہ اس مقام تک کون آدمی پہلے پہنچے گا، تو اس کی بالکل اجازت ہے. آپ کے بدن کے اندر چستی آئے گی، آپ کے جو ہے اعضاء کو جو ہے تقویت ملے گی. تو اس طرح کے کھیلوں کی اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے کہ زندگی کے اندر واقعہ ملتا ہے،
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کسی سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر تنہائی تھی، تو آپ نے کہا کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگا رہے ہیں، اور اما عائشہ اس دوڑ میں آگے نکل جاتی ہے۔ بعض جگہ لکھا ہے اللہ کے نبی نے ان کی دلجوئی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کیا تاکہ وہ آگے نکل جائے۔ انہیں جب آدمی جیتتا ہے خوشی اور فرحت اور انبساط اس کو محسوس ہوتا ہے، تو آپ نے جو اس طریقے سے دوڑ لگائی اور کہا کہ دیکھو، اما عائشہ بڑی خوش ہوئی کہ میں جیت گئی ہوں۔ پھر کسی مقام پر کسی موقع پر ایسے ہی جو ہے ایک مرتبہ اور ایسی کوئی تنہائی ملی، تو آپ نے پھر کہا کہ اس بار پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے ہیں۔ اما عائشہ کو تھوڑی سی اداسی محسوس ہوئی، تو آپ نے کہا کہ برابر ہو گیا، پہلے آپ جیتی تھی، اب کہ ہم جیت گئے ہیں۔ تو دوڑ لگانا اللہ کے نبی کی طرف سے جو ہے یہ ملتا ہے۔ تو دوڑ لگانے سے کیا ہے کہ اس کے اندر بدن کے اندر پھرتی آتی ہے، کیونکہ ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے کہ اس کے جو ہے اعضاء اور اس کے یعنی بدن فٹ فور ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر اعتبار سے اس کے اندر چستی ہو اور اس کے اندر سستی نہ ہو، تو جو ہے کثافت نہ ہو، اس طریقے کی چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اسی طریقے سے تیراکی کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے کہ آپ تیرنا سیکھیں۔ تالاب ہے اور اسی طریقے سے دریا ہے، اس میں اندر آپ کو تیرنا سیکھیں گے تو یہ بھی بڑا احسن اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے کھیل اس طرح کے ملتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی طرف سے ان کی اجازت دی گئی ہے، بشرطے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی جوا اور کوئی شرط والی بات عائد نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے اس میں شرط لگائی، آج کتنے کھیل ایسے رائج ہے کہ جس میں شرط لگائی جاتی ہے، کرکٹ تک لوگ جو ہے شرط لگا کر، بعض جو ہے چھتوں کے اوپر لوگ اس طرح کا نظام بنا رہے ہیں کہ اس پر نیٹ لگا دی ہے اور اس پر جو ہے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس میں جو ہے جوا کی شکل عام اور کام چل رہی ہے۔ یہ سب ناجائز اور حرام ہے کہ جوا کو جو ہے ان کو ناپاک قرار فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اس آیت کے اندر تفسیر ہے کہ جو ہے شراب ہے، جوا ہے اور یہ جو ہے فول نکالنے کے تیر ہے، یہ تمام چیزیں ناپاک اور حرام ہے۔ رجس من عمل الشیطان، شیطان کے عمل ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک کھیل یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا جس کو ہم بسنت کے نام سے جانتے ہیں، اس میں لوگ پتنگ بازی کیا کرتے ہیں۔ یہ پتنگ بازی کہاں سے چلی؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حقیقت رائے ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی تھی، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس وقت اسلامی حکومت تھی تو اس کو سزائے موت دے دی گئی، پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے جو چاہنے والے تھے، اس کے جو پیروکار تھے، انہوں نے اس کی برسی منائی۔ جب ایک سال گزرا تو اس پر پتنگیں اڑائیں، تو وہاں سے بھی اس کی تاریخ ملتی ہے اور دیگر بھی اس کے جو ہے اور زیادہ اور اقوال ہے کہ کہاں کہاں سے یہ چیز چلی ہوئی آئی ہے۔ کل ملا کر کے یہ یعنی غیروں کا طریقہ ہے، ہندوانہ تہوار ہے، اسلام کا اس تہوار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام کے تو اپنے تہوار ہیں، عید ہے اور بقرعید ہے، اس کے علاوہ اسلام میں بھی کوئی تہوار نہیں ہے، تو ہمیں انہی کو منانا چاہیے۔ اور ہم غیروں کے تہواروں کو اگر منائیں گے تو پھر حدیث ہے جو ابھی خطبے کے اندر پڑھی گئی، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم یا جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن انہی کے صف میں کھڑا ہوا ہوگا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتنگ اڑانا تو صرف ایک تفریح کی چیز ہے، بدن کو تھوڑا تفریح مل جاتی ہے، لیکن تفریح کون سی ہونی چاہیے؟ جس کو دل دماغ تسلیم کرے کہ ہاں واقعی یہ تفریح ہے، جس کے اندر مال کا ضیاع ہو، جس کے اندر وقت کا ضیاع ہو، نمازوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، جان کا خطرہ ہو۔ آپ دیکھیں گے بسنت سے جو اگلے دن کے اخبارات کی سرخیوں کے اندر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے کتنی خبریں آپ کو ایسی ملیں گی کہ کسی کا گلا کٹ گیا، کوئی چھت سے نیچے گر گیا اور کسی کے جو ہے کرنٹ لگ گیا۔ آپ کتنے اس طرح کی جو ہے خبریں وائرل ہوتی ہیں۔ تو جن چیز کے اندر جان کا نقصان ہو رہا ہو اسے آپ جو ہے تفریح کہیں گے، جس چیز کے اندر مال کا اس قدر نقصان ہو رہا ہو کہ صرف اس پتنگ بازی اور ڈور اور مانجھے پر کروڑوں اربوں خربوں روپیہ خرچ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ پیسہ جو ہے بڑی قیمتی چیز ہوا کرتا ہے، اللہ کی رضا میں اس کو خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ ناجائز جگہ اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ پتنگ بازی کے اندر وقت پر جو ہے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں، قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر پیسہ خرچ کرنا فضول خرچی کے دائرے کے اندر آتا ہے، فضول خرچی کے زمرے کے اندر آتا ہے، تو فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔
کون پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو شیطان کا بھائی ہو رہا ہے کوئی جو ہاتھ اٹھا کر گئے کہ میں شیطان کا بھائی بننا پسند کرتا ہوں؟ کوئی نہیں ہوگا نا. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے جان کا نقصان ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کتنے بچے جو چھتوں سے نیچے گر جاتے ہیں وہ پتنگ لوٹنے کے لیے اس چھتوں پہ دوڑ لگاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے پر لعنت فرمائی ہے. کبوتر پالنا تو جائز ہے لیکن اس پالنے کے اندر بھی اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے اور اس پر دوڑ لگائی جا رہی ہے اور کبوتروں کے پیچھے دوڑ لگایا جا رہا ہے تو ناجائز اور حرام ہو جائے گا. فقط پال سکتے ہیں لیکن پالنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے, ان کی کیئر کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے کہ نماز کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو ناجائز ہو جائے گا کبوتر پالنا بھی. پھر کبوتر کو پکڑنے کے لیے سیڑھیاں بجانا, اور اس کا ایک جگہ تو فرمایا کبوتر باز کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے. کبوتر باز آدمی جو کبوتر پالتا ہے ان کے پیچھے سیڑھیاں بجاتا ہے ان کو لوٹنے کے لیے, ان کو پکڑنے کے لیے, اس کی کسی معاملے کے اندر گواہی بھی قبول نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی نے جو ہے بغیر مڈیر کی چھت پر سونے سے منع فرمایا ہے کہ جس چھت پر مڈیر نہ ہو, باؤنڈری نہ ہو, اس پر نہ لیٹے. کبھی آپ جو ہے نیند کے اندر پتہ نہیں پلٹی کھا کر آپ نیچے گر جائیں, آپ کا جان کا نقصان ہو. اور جو آدمی جو ہے اس طریقے سے چھتوں پر دوڑ لگاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ کہیں سے کہیں جاتا ہے, وہ پتنگ پہ نگاہ ہوتی ہے, وہ نیچے نہیں دیکھتا کہ بھی دیوار ہے یا چھت ہے یا نہیں ہے. کتنے ایسے حادثے آپ کے سامنے دیکھنے کو مل جاتے ہیں. کتنی عورتوں کے سہاگ لٹ جاتے ہیں. کوئی شادی شدہ جوڑا تھا, ابھی 2-4 مہینے مطلب مثال کے طور میں شادی ہوئی اور وہ پتنگ لوٹنے کے لیے چھت پہ چڑھا اور جو ہے وائر سے ٹکرا گیا, کرنٹ لگ گیا اور مر گیا, اور بیوی بیچاری جو ہے بیوہ ہو گئی. تو کتنے اس طرح کے معاملات ہیں کہ بائک پر جو ہے دو جو ہے یعنی کہ کپلز جا رہے ہیں, آگے بچہ ہے اور منجھا ایسا آیا کہ ادھر سے تیز اسپیڈ پر گاڑی جا رہی ہے اور یہ منجھا اس طرح کا چل رہا ہے کہ اس کی گردن کٹ گئی, بچہ مر گیا. تو ایسے کتنے جو ہے آپ کو یہ جو ہے خبریں آپ کو موصول ہو جائیں گی. تو جس چیز کے اندر جو ہے اتنا نقصان ہو رہا ہے اسے ہم تفریح کہیں گے. تفریح تو وہ ہونی چاہیے, مذاق اس طریقے کا ہونا چاہیے جس کو دل دماغ تسلیم کرے اور اس کے اندر کسی طرح کی قباحت بھی نہ ہو, جھوٹ بھی نہ ہو. اللہ کے نبی مذاق بھی کیا کرتے تھے لیکن مذاق بھی ایسا ہونا چاہیے جو جائز ہو, اس میں جھوٹ نہ ہو. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ میرے لیے دعا کر دیجیے, اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. بوڑھی عورت تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بڑی اداس ہو گئی. جب اداس ہو گئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بوڑھے مرد عورت جنت میں نہیں جائیں گے, جوان بن کر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض جگہ 33 سالہ نوجوان کی شکل لیتی ہے کہ اس 33 سالہ یعنی کہ 33 سال کی عمر میں تقریباً جو ہے جنت کے اندر داخل ہو, کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. تو اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے, مذاق بھی ہوا ہے. ایک صحابی آئے کہ مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے, مجھے اونٹ کی نیڈ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا بھائی ہم تمہیں ایک اونٹ کا بچہ دیں گے. انہوں نے کہا کہ میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا, مجھے تو اس کی ضرورت ہے, مجھے اس میں جو ہے سواری کے اندر اس کو لگانا ہے, یہ کسی کام کے لیے چاہیے. تو آپ نے کہا کہ جو بھی ہم آپ کو اونٹ دیں گے وہ کسی نہ کسی اونٹنے کا بچہ ہی ہوگا. تو اس طریقے کا آپ مذاق کیا کرتے تھے. ایک صحابی تھے, بڑے کالے کلوٹے تھے, ایک مرتبہ مارکیٹ کے اندر اللہ کے نبی کو ملے تو آپ نے پیچھے سے ان کی آنکھوں کو بند کر لیا. جیسے یہ کھیل ہوا کرتا ہے مذاق کا کہ آپ پیچھے سے گئے, اس آدمی نے آپ کو نہیں دیکھا, آپ نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا, پھر اس میں معلوم کرتے ہیں کون ہے بتاؤ. تو یہ کھیل وہی ختم ہو جاتا ہے جب وہ نام اگر بتا دے کہ فلاں ہے تو یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے ان صحابی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا. جب انہیں معلوم ہوا کہ بھئی یہ اللہ کے نبی ہیں, انہیں محسوس ہو گیا, تو وہ اپنے بدن کو اور زیادہ اللہ کے نبی کے بدن سے مس کر رہے تھے تاکہ برکات حاصل ہو. پھر اللہ کے نبی نے کہا کون ہے مجھ سے جس غلام کو خریدے گا. تو وہ کہنے لگے مجھ کالے کلوٹے کی کون کیا قیمت لگائے گا, میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں. تو آپ نے کہا کہ لوگوں کی نگاہ میں تمہاری کچھ بھی قیمت ہو لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے. تو اس طرح کے مذاق اللہ کے نبی سے ملتے ہیں. تو کھیل بھی وہ ہونا چاہیے جو جائز ہو, جس سے جسمانی اور جو ہے ہماری جو ہے کسی اعتبار سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ جو یعنی کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اور جو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے. اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالو. ظاہر کبھی میں نے بتایا کتنے نقصان ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے مال کا بھی ضیاع, کتنا اربوں خربوں مال جو ہے اس غیر ضروری چیز پر لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے جس میں کاغذ کی بے حرمتی ہے, کاغذ کے بارے میں جو ہے یہ ملتا ہے کہ یہ آلات علم میں سے ہے.
علم سیکھنے میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس میں سے ایک کاغذ کا بھی دخل ہے. کاغذ کے ذریعے ہم اس کو لکھنا سیکھتے ہیں اور اس سے بہت سارے جو ہے خط و کتابت ہوتی ہے, خوش نویسی سیکھتے ہیں. تو کاغذ آلات علم میں سے ہے, کاغذ کا غلط جگہ استعمال کرنا ناجائز ہے. تو آلات علم کی کیا ہے, اس کے اندر بے حرمتی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری خباثتوں, اس میں بے پردگی کی ہے. عام طور پر پتنگ کہاں سے اڑائی جاتی ہے؟ لوگ 80% چھتوں پر چڑھتے ہیں. میدان میں تو اللہ ماشاء اللہ کوئی لوگ اڑاتے ہوں گے. چھتوں پر چڑھنے پر جب آپ جو ہے پتنگ اڑائیں گے تو کس قدر گھروں کی بے پردگی ہوتی ہے. کتنے بیچاروں کے گوشوں میں اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ ان پر چھت نہیں ہے, کسی کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہے, کسی کو غسل کرنا ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں کب یہ چھت پہ سے اتریں گے, ہم اپنی ضرورت پوری کریں گے. تو بے پردگی ہے, بے حرمتی ہے اور اس میں بدنگاہی ہے. قرآن کہتا ہے قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے مؤمنوں کی جماعت اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. تو بے پردگی بھی ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے میوزک ہے. کس قدر ابھی فجر کی نماز سے جب ہم جا رہے ہیں بلکہ آ رہے اس وقت بھی ڈی جے اور یہ اس طریقے کی چیزیں کیوں آوازیں آ رہی کہ وہ اللہ کا فضل ہوا کہ بارش ہو گئی ہے کہ سب کے ارمان ٹھنڈے پڑ گئے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوا. ورنہ فجر کی نماز سے وہ ڈی جے بجنے چاروں طرف سے وہ فضا اس طرح کی آوازیں, بلکہ اس وجہ نہیں پوری رات میرے خیال سے یہ چیزیں چلی ہیں. کتنے لوگوں کی نیندیں خراب ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے, میوزک کو بند کیا ہے, گانے بجانے کو بند کیا, اب ان کو جو ہے فروغ دے رہے ہیں. تو بہت ساری برائیوں کا یہ چیز مجموعہ ہے. ہم خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی ان تمام چیزوں سے بچائیں کہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے جو ہے کھیل جو اور ہماری جو تفریح کی چیزیں ہیں وہ جائز ہونی چاہیے, جن کی ہمیں شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نسل سے نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب